بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ عشاء کی نماز ادا کیے بغیر سو جانا، عشاء کے بعد باتیں کرنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ترین عمل تھا۔ راہ طریقت کے راہیوں کے لیے بہت ہی بڑی جو ہے وہ حکمت ہے۔ آپ جب اپنی رات کا اختتام اللہ کے کلام کے اوپر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کیوں کہا گیا؟ نمازیں جب عشاء پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کہا گیا کہ آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ اب آپ جب اس طرح کا معاملہ اچھا عمل کر کے سوتے ہیں، درود شریف پڑھ کے سوتے ہیں، آپ درود شریف پڑھو، بسم اللہ پڑھو، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کو 3 سورتیں پڑھ لیں، ہاتھ پہ چھو کریں، 2-3 دفعہ بے شک پڑھ لیں، آپ کے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا ہے، میں آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں، اللہ کی قسم، کائنات کی کوئی بھی بری چیز آپ کے 4 میل قریب تو قریب ہے نا، دور سے بھی نہیں گزر سکتی۔ اس قدر بڑا اللہ کا نور اترتا ہے۔ اب یہ جو حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ عشاء پڑھیں اور آپ نے اب پڑھنے کے بعد فوراً سے کوشش کرنی ہے، آپ اپنا جو بھی عمل ہے وہ کر کے اب آپ بستر پہ جائیں گے، کیونکہ اب آپ کے وجود کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ کا یہ جو وجود جس نے سارا دن آپ کا ساتھ دیا، یہ جس مشین کو آپ سارا دن چلاتے رہے، آپ اس کی ریکوری کا ٹائم ہے، اس کو آرام دینے کا ٹائم ہے۔ اچھا، اب آپ جب یہ عمل جلدی سے، حضور پاک عشاء کی نماز ادا کرتے فوراً سے چلے جاتے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اچھا، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اب تصوف کو یہ کم کھانا تو کم سونا، کم سونے سے یہ مراد نہیں تم ساری رات جاگتے رہو، کام سونے سے مراد یہ ہے کہ آپ عشاء کے وقت ہی سو جائیں اور پھر فجر یا فجر سے گھنٹہ پہلے آپ تہجد کے وقت اٹھ جائیں۔ اگر تہجد پہ نہیں اٹھ سکتے فجر کے وقت اٹھیں۔ او بھائی، یہ بھی آپ کے لیے، آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، اچھے طریقے سے ادا کی، پوری رات عبادت کا ثواب ہے۔ کیوں نہ ہم یہ والا عمل کریں؟ اچھی نیند لیں۔ اب اچھی نیند لینے سے ہوتا کیا ہے؟ آپ اگر فوراً سے اگر آپ سو جاتے ہیں ٹائملی، اگر آپ ٹائملی ایک اچھے طریقے سے سو جاتے ہیں، آپ وہ بڑا ہی دیکھیں، اگر یہ یاد رکھیں، اگر آپ اچھے طریقے سے عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، اب آپ کو اس کے کیا بینیفٹس ملتے ہیں، آپ کے وجود کو کیا بینیفٹس ملتے ہیں؟ آپ کے جو ہارمونز ہیں نا، یہ اعتدال میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی ریکوری ہونی ہوتی ہے پوری رات۔ یہ جو آپ کے ہارمونز ہیں، ان کو رات جلدی سونے سے نا، ایک میلاٹونین آپ کا ایک ہارمون ہے آپ کے اندر، وہ خارج ہی تبھی ہوتا ہے جب آپ 9 بجے 10 بجے آپ سو گئے، جس طرح سے ٹائم ہے ہمارے عشاء کا، آپ نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ سوئے تو سب سے ڈیپ سائیکل لیں گے آپ نیند کا، اور وہ آپ کی باڈی کے اندر وہ سارے جو ہے نا، یہ جو ہارمونز پیدا کرے گا جو آپ کے پورے وجود کو ریلیکس کر دیں گے۔ آپ کے باڈی، آپ کے دماغ، آپ کی گہری نیند کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہارمون خارج ہو۔ اور اگر آپ نے وہ ٹائم گزار دیا، آپ پورا دن بھی دن میں سوتے رہنا، تو بھی بھائی آپ وہ والا کیمیکل آپ کی باڈی ریلیز کرے گی نہیں، نہ آپ کو گہری نیند آئے گی، نہ ہی آپ کا صحت کا معاملہ درست ہوگا۔ اب جو شخص جلدی سوتا ہے، ان کا دماغ صاف رہتا ہے، ان کا مائنڈ کلیئر رہتا ہے، ان کی فیصلہ سازی کی جو ہوتی ہے نا معاملات، وہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا دماغ ریلیکس ہوتا ہے، ان کے دل کی صحت، ان کا جو یہ قلب صنوبری ہے، جو خون پمپ کر رہا ہے، یہ جتنا بھی ہائی بلڈ پریشر ہے، آپ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ اس کی مین ریزن آپ کی رات کی نیند کا خراب ہونا ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، وہ موسٹلی رات کی نیند کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی رات کی نیندیں موبائل دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، فلاں چیز دیکھ رہے ہیں، 1 ہو گیا 2 ہو گیا، اس ٹائم سو رہے ہیں، نیند خراب ہوئی، بلڈ پریشر۔ اور آپ کے قلب کے جتنے بھی مرض ہیں، شریانوں کا بند ہونا، بہت سارے کریٹیکل جتنے بھی مسائل ہیں، ان کی وجہ آپ کی نیند ہے۔ جو میٹابولزم سسٹم ہے، اگر آپ جلدی سوتے ہیں تو وہ تیز ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، وزن میں بھی کمی آتی ہے۔ موٹاپے کے شکار، جسم کی بے راروی کا شکار،
وہی لوگ ہوتے ہیں جو رات کی نیند کو صحیح طریقے سے نہیں لیتے۔ نفسیاتی بھی سکون اسی سے ملتا ہے آپ کو۔ ذہنی دباؤ، انزائٹی، ڈپریشنز، جس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا آپ کے وجود پر، یہ ساری چیزیں اتر رہی ہیں، آپ کی یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں عرض کی ہیں، اگر آپ ان کو، آپ کی قوت مدافعت کم ہو جائے گی، اگر آپ رات کو ٹائملی نہیں سوئیں گے، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی شوگر، یہ ساری چیزیں آپ کو ہو جائیں گی۔ کیوں بھائی، کیوں ہوگی یہ بیماریاں؟ رات کے سونے سے کیا مطلب کہ کیوں ہو جائیں گی؟ اس کی مثال سمجھیے، دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پورے وجود کو جو کنٹرول چیز کر رہی ہے وہ آپ کا برین ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا برین، آپ کا دماغ۔ اس دماغ کے اندر سے کنٹرولنگ، یہ دماغ آپ کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے جو آپ کے پورے وجود کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ ہر ایک عضو کو کوئی نہ کوئی کام کرا رہا ہے، کوئی نہ کوئی حکم دے رہا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ آپ یہ پورا دن آپ کا دماغ یہ کام کرتا رہتا ہے۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں، اٹھنے سے لے کر آپ کے بستر تک جانے تک اس کا کام لگا ہی لگا رہتا ہے۔ خود آپ کو سگنل دیتا ہے کہ یار اب نا مجھے ریسٹ دو، میں چاہتا ہوں، مجھے نا، میں نے سارا دن بہت کام کر لیا ہے، اب میری میری ریسٹنگ، اب میری اپنی ذات کو بھی میں نے کچھ ٹائم دینا ہے۔ میرے اندر سے بہت ساری چیزیں میری خراب ہو گئی ہیں، ان کی ریکوری ہونی ہے، کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہونے ہیں، اللہ کا نور، برکت، فضل بھی اترتا ہے، اور وہ بھی بہت ساری ریکوری ہونی ہے۔ لہٰذا پلیز ساری چیزیں شٹ ڈاؤن کر دو، مجھے نا تھوڑی دیر کے لیے اب ریسٹ دے دو۔ جب آپ اپنے دماغ کو، اپنی اس کنٹرولنگ اتھارٹی کو، جس کے پاس آپ کے پورے وجود کا کنٹرول ہے، آپ اسی کو چھیڑ رہے ہیں، آپ اسی کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو جو اس کا ریسٹ ٹائم تھا، آپ نے اس کو ریسٹ ٹائم نہیں دیا۔ اب وہی دماغ جو آپ کے وجود کے پورے نظام کو کنٹرول کرتا ہے، وہی آپ کا اپنا ذاتی دماغ ہی آپ کے سارے وجود کے نظام کو تباہ کرنا شروع کر دے گا۔ وہ آپ کے اندر خود ہی یہ بیماریاں جنریٹ کرے گا۔ آپ کا اپنا ذاتی دماغ آپ کے اگینسٹ ہو جائے گا۔ آپ کو ڈپریشن ہوگی، آپ کے اندر پریشانیاں، دباؤ، آپ کی دل کی بیماریاں، آپ کے اندر بلڈ پریشر، آپ کے اندر شوگر، یہ ساری چیزیں آپ کا اپنا ہی ذاتی دماغ آپ کی ذات میں کریٹ کر دے گا۔ اب آپ سمجھیں، میرے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک فرمان پہ قربان ہو جاؤ۔ آپ نے اسی لیے کہا، آپ نے اسی لیے فرمایا، بھائی عشاء سے پہلے سونا نہیں۔ یعنی کہ اگر تم عشاء سے بھی پہلے سو گئے، اب تمہارا اختتام غلط ہو گیا، تم نے اللہ کی برکت اور نور نہیں لیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے اوپر شیطان مسلط ہو جائیں گے، وہ بھی تمہارے، چاہے تم سوئے ہوگے، وہ تمہارے دماغ کے اندر گھس کے تمہاری اس کنٹرولنگ اتھارٹی کے ذریعے سے وہ تمہارے وجود کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب تم نے عشاء پڑھنی ہے، عشاء جب تم نے پڑھ لی، اللہ کا ذکر کر لیا، اب تمہارا مائنڈ جو ہے وہ سیکیور ہو گیا۔ لیکن اب سیکیورٹی تو ہو گئی، لیکن اب بھائی اس کو تم نے ریسٹ بھی دینا ہے، لہذا اب اس کے بعد بات نہ کرنا، بستر پہ جانا، سو جانا۔ اب تم اگر اس طرح سے کرو گے تو تمہاری باڈی فلی ریکورڈ ہوگی، تم سب سے ایکٹیو ترین انسان ہوگے، تمہارے معاملات اعلیٰ ترین ہوں گے۔ شبلی رحمت اللہ علیہ، آپ کتنی خوبصورت، آپ فرماتے ہیں رات کو غیر فطری جاگنے سے اس کی روح کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کا نفس طاقت میں آتا ہے، اس کے وجود میں اس کی خواہشات کی حکمرانی ہو جاتی ہے اور اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ حضور سیدنا داتا حضور کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رات کی نیند اگر ترتیب سے ہو تو دل نورانی ہوتا ہے۔ اب سنیے، یعنی کہ اس کا دل نور پکڑتا ہے، اس کے کشفی معاملات کھلتے ہیں، اس کے قلب نوری کے معاملات اعلیٰ ہو جاتے ہیں اگر اس کی رات ترتیب والی ہے، اور اگر بے ترتیبی سے ہو تو قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے بے ترتیب نیند لی، کبھی 10 بجے سو رہے ہیں تو کبھی 2 بجے سو رہے ہیں تو کبھی، بے شیڈیولر شخص جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کی برکت نہیں دے سکتا۔ رات کا سکوت، آپ حضرت داتا حضور فرما رہے ہیں، وہ جو آپ کو فجر سے کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ گھنٹہ پہلے کا جو معاملہ ہے، وہ رات کا سکوت اللہ کی آواز سننے کے لیے سب سے عمدہ وقت ہے۔ تم بھائی اگر ٹائملی سو گے نا، اگر تم عشاء پڑھ کے سو جاؤ گے، تبھی تم اس سکوت والے ٹائم میں فریش ہو کے اٹھو گے۔ وہاں پہ بے فریش بندہ نہیں وہ سکوت محسوس کر سکتا جو اس وقت سوتا ہے۔ اب یہ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ فجر کے وقت سوتے رہے، آپ یا جاگ کر دنیا میں گم رہتے ہیں، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے بھائی، کہ جو اس وقت سوتا ہے یا جاگ کر دنیا میں گم ہوتا ہے، وہ اپنے باطن کو محروم کرتا ہے، اس کا باطن محروم رہتا ہے۔ جو فجر کے ان وقتوں میں سویا رہتا ہے یا جو ان وقتوں کے اندر دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہے، وہ اپنے باطن کو محروم کرتا ہے۔
آج یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ جو رات کا سونا ہے، اگر آپ نے اپنی باڈی کو رات کی ریلیکس نیند نہیں دی، آپ کا واک کرنا، آپ کا چبا کے کھانا، آپ کا مسواک کرنا، آپ کے اچھے عمل کرنا، آپ کی صحت یہاں سے خراب، آپ کے پچھلے سارے عمل صفر ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو اپنے درست پیرامیٹر میں لے آئیں گے، تو آپ پھر وہ جو تھوڑے-تھوڑے عمل بھی اس کے ساتھ ایڈ اپ کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذاتوں کے عیب جاننے والے ہیں اور ان کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔